محترم ناظرین اور سامعین، دین کے ہر شعبے سے متعلق جامع، مختصر، تحقیقی معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانہ۔ جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے۔ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض اور عناد رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا۔ ایمان کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی گئی کہ کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہاں کہیں پر خرچ کرے، یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو۔ اپنی ذات پر خرچ کرے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، کہ تجھ پر تیری ذات کا بھی حق ہے۔ اور بیوی پر خرچ کرے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ اپنی اولاد پر، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے اس لیے کہ اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں فرماتے ہیں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو ہمارا اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے اولاد پر، اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہوگا اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ ایمان کی دوسری علامت بیان فرمائی کہ کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر بھی خرچ کرنے سے بچائے تو اللہ کے لیے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو۔ میں جو پیسے بچا رہا ہوں، فضول اور اسراف سے بچا رہا ہوں، تو اس پر بھی ثواب مرتب ہوگا۔ اسی طرح بدعات، خرافات، حرام ناجائز کام میں خرچ کرنے سے بچایا تو یہ بچانا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچایا تو یہ بچانا اور مال کو روکنا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری علامت بیان فرمائی کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ دیکھیے، ایک محبت تو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے شیخ مرید کا تعلق، استاد شاگرد کا تعلق۔ یہاں جو تعلق اور محبت ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن دنیاوی محبتوں کو بھی ہم اللہ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے نفسانی تقاضے کے لیے، لیکن بیوی سے محبت اس لیے بھی کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے محبت کی ہے، اور اپنی اولاد سے محبت کرے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد سے محبت کی ہے۔ بچوں سے پیار و محبت کرے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں سے پیار و محبت کی ہے۔ حضرات حسنین سے محبت کی ہے، تو ہمارا ہر ایک سے محبت کرنا یہ اللہ تعالی کے لیے ہوگا۔ چوتھی علامت بیان فرمائی کہ کسی سے بغض و عناد رکھے تو اللہ کے لیے، یعنی کسی پر غصہ یا کسی سے بغض ہو تو وہ اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے برے عمل سے ہو، یا اس کی کوئی ایسی بات سے ہو جو مالک حقیقی اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو،
اور جو غصہ اور بغض اللہ کے لیے ہوگا وہ کبھی بھی ذاتی دشمنی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوگی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور ہماری زندگی کا اصول بھی یہی 4 چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے، اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، اور کسی سے دشمنی یا بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔